Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو دن خیریت سے گزرا اور عافیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزرنا نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، معراج کی شب ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے اور کچلنے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر دوبارہ کوٹے جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے ساتھ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا، حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں پر بوجھ تھا اور یہ وقت ہو گیا اب یہ پڑھنی پڑے گی۔ دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا نہیں چاہتے تھے اور اگر پڑھی بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے۔ پیارے ناظرین، آج کے اس دور میں ان نوجوان بچوں سے، ان نوجوان بچیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ خوددارا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ غلطی مت کریں کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں اور وقت پر اللہ کو یاد کریں۔ آپ لوگ سکول پڑھتے ہو، کالج پڑھتے ہو، یونیورسٹیز پڑھتے ہو، میں پڑھتے سارا دن کتابیں لے کر ان کو یاد کرتے ہو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ ذرا یہ تو سوچو کہ وہ مالک، وہ رب کی ذات اگر چاہے تو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ آپ اللہ کو بھول جاتے ہو، سارا دن کتابیں پڑھتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا یہ سوچو، یہ کتابیں تو پڑھ لو گے، یہ علم تو حاصل کر لو گے، اور علم حاصل کرنا بے شک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، لیکن نماز کبھی مت چھوڑو، کیونکہ نماز تمہیں آخرت میں کامیاب کرے گی۔ اللہ کے سامنے جاؤ گے، بے نمازی بن کر جاؤ گے تو بتاؤ کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ سے کیا بولو گے کہ میں میڈیکل کی تیاری کرتا رہا، میں انجینئر پڑھتا رہا، میں نرسنگ پڑھتی رہی، میں اتنی ڈیزائننگ کرتی رہی لیکن میری نماز کا مجھے وقت نہ ملا؟ اللہ سے کیا بولو گے؟ اللہ کو کیا بہانہ بناؤ گے؟ خوددارا اس بات کو سمجھو، جہاں اتنی موٹی کتابیں پڑھ سکتے ہو، اتنے بڑے ایگزامز کو دے کر اپنے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو، تو اگر پڑھائی کے دوران بھی آپ کو 5 منٹ نکال کر نماز کے لیے وقف کر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کو 4 چاند نہیں لگائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب کریں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اور یہ دیکھو کہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور وہ آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ میری ان تمام والدین سے التجا ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو مہربانی فرما کر اپنے بچوں کو خوددارا قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ ڈاکٹری پڑھائیں، انجینئرنگ پڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، لیکن قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو یہ تو علم ہے کہ ہمارے بچے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، مگر وہ اس قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ کبھی بھی الٹی راہ پر یعنی شیطان کی راہ پر نہیں چلیں گے، شیطان کے شر سے بچے رہیں گے۔ جہاں آپ اتنی تعلیم دیتے ہو وہاں قرآن کی تعلیم بھی ضرور دے دو۔ جہاں بچوں کو 24 گھنٹے میں اتنے زیادہ گھنٹے اگر انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے، ان میں سے خوددارا پلیز
5 منٹ نکال کر قرآن کی تعلیم بھی دے دے۔ آج قرآن سیکھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر بچے کے پاس ایک فون ہے۔ اگر فون میں ہی قرآن پاک کا ترجمہ 5 منٹ کے لیے پڑھ لیا جائے تو اس کو سمجھ لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ ہر برائی سے بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے، ان کی منتیں نہ کرنی پڑیں، آپ کو ترلے نہ کرنا پڑیں گے، آپ کو جھڑکنا نہ پڑے گا۔ جب حیا علی الصلاح کی آواز آئے گی تو تم بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھ جاؤ۔ میرے رب کا بلاوا ہے، میرے نام کا میسج ہے۔ طلبہ سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے گا۔ تمہیں جب اذان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر مصلی پر آ کے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا ہے، میرے نام آیا ہے۔ اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا کہ طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے سے مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، دستگاری نہیں ہے، یہ اچھی زکوٰۃ نصاب پہ واجب ہوتی ہے، حج استطاعت پہ واجب ہوتی ہے، میں نے صحت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر شیخ فانی ہے یا ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دے کر، جہاں مسافر کو جھوٹ ہے، بیمار کو چھوٹے اور جو دیگر ایام ہیں ان کو قضا کر لے۔ میں نے کہا لیکن نماز کی چھوٹ نہیں، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھے گا، صحت مند ہے تب بھی پڑھے گا، اگر سفر میں ہے تب بھی پڑھے گا۔ اگر مالک کے اوپر نماز کی کسی صورت بھی رخصت نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں تو تیمم کر لے۔ طیب یعنی مطلب حالت میں اگر آپ ہو تو اس کے لیے قصر کر لے، آدھی نماز پڑھ لے، پوری نہ پڑھے۔ دشمن کے مقابلے میں ہو تو صلاۃ الخوف کی صورت میں نماز پڑھ لے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، اتنی ہی اہم نماز ہے۔ تو جن کے سر بوجھل ہو رہے ہیں، نماز سے سردیوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی حسد اثر پڑھ کے بیٹھا تھا، گھر پہنچے ہی تھے، پھر مغرب آ گئی، مغرب پہنچے تو پھر عشاء آ گئی۔ بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے حد کر دی ہے، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں؟ ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر، فرشتے ناد برداریاں اس کی اٹھاتے ہیں، مسجد میں صحابہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی، اب دوسری پڑھ کے جائیں گے، دوسری پڑھی تب تیسری پڑھ کر جائیں گے، اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے۔ کبھی اذان تک نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہتے، یا بلال اٹھو، ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی ہے، یعنی نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو یہ دل کا قرار ہے، راحت قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو تمہیں بھی ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور فضل کرے، اور اعلیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک صالحہ پاک باز بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصول کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زنا جیسے برے ارتکاب سے بچا لے اور نیکیوں کے راستے پر میرے مولا چلا دے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم کر دے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، بے شک بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم، انہی نام کے صدقے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ضرور بخش دیں گے اور آپ کی گناہوں کو بھی معافی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے اور آپ کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ معاف فرما دیجئے، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھی بات بتانے سے اگر کوئی راہ راست پر آ جائے یعنی تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔